إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها وقت کا ضائع کرنا شدید کیوں ہے موت سے؟ اس لیے کہ موت جب آتی ہے تو انسان مرنے کے بعد دنیا سے اور اہلیان دنیا سے باشندگان دنیا سے دنیا کے رہنے والوں سے صرف کرتا ہے، اللہ سے نہیں کرتا ہے۔ لیکن وقت جو شخص ضائع کرتا ہے وہ دنیا سے بھی کرتا ہے، اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا احساس، اس نعمت کی قدر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں نعمتوں کی قدر انسان نہیں کرتے، ان دونوں نعمتوں کا احساس انسانوں کو نہیں ہوتا ہے۔ ان دونوں نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ صحت ہے، تندرستی۔ میرے بھائیوں، تندرستی کی قیمت اس سے پوچھے جس کے شب و روز دوا کھانے میں، پرہیز کرنے میں گزرتے ہوں۔ آدمی جوان ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس کو صحت کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ہی صحت ختم ہوتی ہے، تندرستی چلی جاتی ہے، روٹ جاتی ہے، تب انسان کو تندرستی کی قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ تندرستی جیسی بڑی اور عظیم نعمت کا اسے پاس ہوتا ہے۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دوسری نعمت فراغت کے اوقات ہے۔ فراغت کے اوقات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فراغت کے اوقات میں ہم فضول کی باتیں کرتے ہیں، فراغت کے اوقات میں ہم موبائل دیکھتے ہیں، فراغت کے اوقات میں ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، فراغت اور خالی وقت میں ہم ادھر ادھر کی لایانی باتیں سوچتے ہیں، فراغت کے اوقات میں ہم سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دن قیامت جب بندے کے سامنے اس کے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، رجسٹر اس کے عمل کا پیش کیا جائے گا، تو بندہ جب دیکھے گا کہ اس کے فلاں دن کے فلاں وقت میں تسبیحات نہیں ہے، تحلیل نہیں ہے، تکبیر نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو وہ کف افسوس ملے گا کہ کاش میں نے اس خالی وقت میں اللہ کی تسبیح کی ہوتی، اس خالی وقت میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو آج اپنے نامہ اعمال کو وزنی پاتا۔ میرے بھائیوں، تو فراغت کے اوقات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی اتنا زیادہ وقت کی اہمیت کا احساس کرتے تھے
اتنا زیادہ وقت کی قدر کرتے تھے کہ جب یہ بیت الخلا جاتے تھے تو اپنے ایک خادم کو مقرر کر دیا کرتے تھے کہ بیت الخلا کے باہر وہ کتاب پڑھے. چنانچہ خادم بیت الخلا کے باہر کتاب پڑھتا تھا اور یہ رفع حاجت کر رہے ہوتے تھے. ان کو اتنا گوارا نہیں ہوتا تھا کہ ہم رفع حاجت کریں, بیت الخلا میں قضاء حاجت کے لیے جائیں اور میرا وہ وقت ضائع ہو جائے. اگر آپ غور کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں کہ آپ نے رفع حاجت اور قضاء حاجت کی بابت جو ارشادات فرمائی ہیں, جو ہدایات آپ نے دی ہیں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب قضاء حاجت کر چکے تو کر چکنے کے بعد بیت الخلا سے جب وہ اپنا دایاں پاؤں باہر نکالے تو کیا کہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہے قضاء حاجت کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ کسی کو معلوم ہے تو بتائیں. قضاء حاجت کے بعد طریقہ اور ادب یہ ہے کہ جب انسان قضاء حاجت کر چکے بیت الخلا سے باہر نکلے تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے, لیکن جب بیت الخلا میں داخل ہو تو بایاں پاؤں داخل کرے. لیکن نکلتے وقت دعا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا یہ پڑھے غفرانک. غفرانک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ ہم گنہگار ہیں, تجھ سے بخشش چاہتے ہیں, اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سے غلطی ہوئی. میرے بھائیوں غور کرو, قضاء حاجت اور رفع حاجت ایک ضروری چیز ہے, لازمی چیز ہے. ہر شخص کو قضاء حاجت کرنا ہے. قضاء حاجت سے, رفع حاجت سے کسی کو مفر نہیں ہے. اور قضاء حاجت جب فطری اور لازمی چیز ہے, اس سے کسی کو نجات نہیں ہے, اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے, تو پھر قضاء حاجت کے بعد غفرانکہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ انسان جب قضاء حاجت کر چکے تو غفرانکہ کہے؟ قضاء حاجت کے دوران انسان سے کیا گناہ ہوا؟ میرے بھائیوں کوئی گناہ نہیں ہوا. قضاء حاجت کر چکنے کے بعد غفرانکہ اس لیے کہنے کی تلقین کی گئی, اس لیے کہنا ضروری قرار دیا گیا کہ جب تک انسان قضاء حاجت کرتا ہے اس وقت تک ذکر و اذکار منع ہے, قرأت قرآن منع ہے, کچھ نہیں کر سکتا, بات نہیں کر سکتا ہے وہ. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ رفع حاجت کے لیے, قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا میں داخل ہوتے ہیں, قضاء حاجت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ماؤں بہنوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے. اب تو بیت الخلا اور باقاعدہ اس کے لیے رفع حاجت کے لیے خاص جگہیں مقرر کر دی گئی ہیں, لیکن آج سے پہلے لگ بھگ 20 سال 25 سال پہلے آپ جائیں گے تو دیہاتوں میں, گاؤں میں رفع حاجت کے لیے ٹوائلٹ نہیں ہوا کرتے تھے, بیت الخلا کی تعمیر نہیں ہوا کرتی تھی. ایسی صورت میں مائیں بہنیں, مرد, بچے, جوان, بوڑھے, پردہ نشین عورتیں بھی باہر جایا کرتی تھیں اور جھنڈ کی جھنڈ میں جایا کرتی تھیں. 3 4 5 عورتیں ہوتی تھیں اور بیٹھ کر کے قضاء حاجت کرتی اور بات کرتی تھیں. لیکن اسلام نے منع کیا, بڑی سختی کے ساتھ, بڑی شدت کے ساتھ اسلام نے ٹوکا ہے کہ رفع حاجت کے وقت, قضاء حاجت کے وقت بات قطعاً نہ کی جائے. بات کرنے سے منع ہے تو بدرجہ اولا ذکر و اذکار کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت بات نہ کرے, ذکر و اذکار انسان نہ کرے. تو قضاء حاجت کے وقت جو وقت گزرا, جتنا وقت لگا, اتنے وقت میں اللہ کا ذکر نہیں ہو سکا, قرأت قرآن نہیں ہو سکی, عبادت نہیں ہو سکی. تو جب انسان نکلتا ہے رفع حاجت کر کے, گویا کہ وہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے, اپنی پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ 10 منٹ 5 منٹ 3 منٹ جو لگا
جو ہمارا خرچ ہوا ہماری زندگی سے کم ہوا، قضاء حاجت کرتے ہوئے اے اللہ ہم نادم ہیں، ہم پشیماں ہیں کہ یہ وقت ضائع ہو گیا، اس وقت میں ہم نے تیرا ذکر نہیں کیا، اس لیے غفرانکا کہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، غفرانکا کہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کریمہ میں انسان کی پشیمانی کا اظہار ہے، اس انسان کی پشیمانی کا اظہار ہے جس کو 60 سالہ 70 سالہ زندگی ملی اور اس زندگی کو لہو لعب میں، کھیل کود میں، گپ شپ میں، اناب شناب میں، لہو لعب میں گزار دیا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، موت کا فرشتہ ملک الموت جب اس کو اپنے نرغے میں لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ انسان کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے اور اپنی موت کو وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے، منت و سماجت کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور ملک الموت سے کہتا ہے اے ملک الموت، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں پھر سے لوٹا دے، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جو دنیا میں نے چھوڑی ہے اس دنیا میں دوبارہ جا کر کے نیک عمل کر لوں۔ یہ مرنے والا شخص حسرت کر رہا ہوتا ہے، آرزو کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں دنیا میں جا کر کے جس دنیا کو میں نے چھوڑا ہے اس دنیا میں جا کر کے تیری عبادت کر سکوں، عمل صالح کر سکوں۔ کہا جاتا ہے فرشتے کی طرف سے ڈانٹتے ہوئے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ کہا جاتا ہے بندے یہ صرف ایک جملہ ہے، جس طرح پڑوسی ملک ہندوستان میں الیکشن کے موقع پر جملے بازی ہوتی ہے، 15 لاکھ 16 لاکھ دیے جائیں گے ہر شخص کے کھاتے میں، لیکن الیکشن جب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ جو افسران ہوتے ہیں، جو رہبران ہوتے ہیں، جو نیتا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ الیکشن کا ایک جملہ تھا۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، یہ ایک جملہ ہے۔ تو پریشانی کو دیکھ رہا ہے، تو عذاب قبر کو دیکھ رہا ہے، تو جہنم کی ہولناکی اور اس کی شدت کو دیکھ رہا ہے، تب تجھے اللہ یاد آ رہا ہے، عمل صالح یاد آ رہا ہے، تو یہ ایک جملہ کہہ رہا ہے اگر دنیا میں تجھے دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تو وہی کرے گا جو تو کرتا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انسان کو اس کی حسرت کے مطابق، اس کی آرزو کے مطابق دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی عمل کرے گا جو وہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے فرشتوں کی بات کو اور کہہ رہا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اے بندے، اب تو موت کے نرغے میں آ چکا ہے، تیری زندگی کا وقت ختم ہو چکا ہے، موت کا پروانہ آ چکا ہے، اب تجھے ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی، وقت نہیں دیا جائے گا۔ جو وقت دیا گیا تو نے وقت وہ ختم کر دیا ہے، یوں ہی ضائع کر دیا ہے، اب تیری حسرت، تیری آرزو کا کوئی مطلب نہیں۔ اب تجھے صبح قیامت تک اسی قبر میں رہنا ہے۔ یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے بھائیو، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انسان کی حسرت کو ظاہر کر رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بندے، میں نے تجھے جو نعمت دے رکھی ہے، جو دولت دے رکھی ہے، جو مال دے رکھا ہے، میری راہ میں خرچ کر۔ پتا چلا یہ دولت، یہ حیثیت، یہ منصب، یہ شہرت، یہ ناموری،
یہ عہدہ یہ انسان کے کرتوت کا نتیجہ نہیں ہے. انسان اس کو اپنے دماغ سے اپنی عقل سے حاصل نہیں کیے ہوئے ہے. یہی غرہ یہی دھوکہ قارون کو بھی تھا. قارون کے پاس جب زکات وصول کرنے والا پہنچا اور کہا کہ قارون اللہ نے تجھے مال دیا ہے, اپنے مال میں سے زکات دے اللہ کی راہ میں, فقراء اور مساکین کو دے, کنجوسی نہ کر, بخارت سے کام نہ لے. جانتے ہیں قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتو من علم عندی. یہ مال و دولت کی ریل پیل جو تم دیکھ رہے ہو, یہ جائیداد کی کثرت اور بہتات کا مشاہدہ جو تم کر رہے ہو, یہ میری ذہنی کوشش کا نتیجہ ہے. یہ میں نے اپنی عقل سے کمایا. اور آج ہر کوئی جس کو معمولی عہدہ مل جاتا ہے, جس کو ذرا سی دولت مل جاتی ہے, وہ یہی سمجھتا ہے, یہی سوچتا ہے, اسی ذوق میں رہتا ہے کہ یہ مال و دولت میں نے اپنے دماغ سے اپنی عقل سے کمایا ہے. یہی دھوکہ قارون کو تھا. لہذا میرے بھائیوں, اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دولت عطا فرمائی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جتنا وصول ہے اور جتنا خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. نہیں, جب مرنے کا وقت آئے گا اور مرنے والا اپنی بے بسی کو دیکھ رہا ہوگا, فرشتوں کو دیکھ رہا ہوگا, تو آرزو کرے گا, حسرت کرے گا. لیکن میرے بھائیوں, وہ وقت آنے سے پہلے خرچ کرو. اغتنم خمسا قبل خمس, شبابك قبل حرمك, وغناك قبل فقرك, وصحتك قبل سقمك, وحياتك قبل موتك. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی اللہ نے دی ہے, جوانی کی قدر کرو, جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. وصحتك قبل سقمك, اگر اللہ نے تندرستی دی ہے تو تندرستی کو, صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. وحیاتک قبل موتک, اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے. یہ زندگی, یہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے بھائی. اس قیمتی چیز کا احساس کرو. اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. وغناک قبل فقرک, اور اللہ تعالی نے اگر تمندری عطا فرمائی ہے, دولت عطا فرمائی ہے, تو دولت کو غنیمت جانو. کس سے پہلے؟ محتاجی سے پہلے, غربت سے پہلے, فلاکت سے پہلے, لاچاری سے پہلے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. کہے گا مرنے والا, اے اللہ 1 سیکنڈ کے لیے مجھے مہلت دے دے, کچھ وقت کے لیے مجھے مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کروں. مرنے والا آرزو نہیں کرے گا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے, میں اپنے بچوں کو نصیحت کر دوں, میری وہاں جائیداد رکھی ہوئی ہے, اتنا بینک بیلنس ہے, میں اپنے بچوں کو بتا دوں. نہیں, نہ یہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, میں نماز پڑھ لوں, میں زکات دے لوں, میں صدقہ خیرات کر لوں. نہیں, یہ نہیں کہے گا, آرزو کرے گا. بلکہ مرنے والا کفے افسوس بلتے ہوئے حسرت اور آرزو کا پتلا بن کر کہے گا لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. آرزو کرے گا اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, تھوڑا سا وقت دے دے, تاکہ میں تیری راہ میں اپنی جائیداد کو, اپنی گاڑی کمائی کو, اپنی حلال روزی کو خرچ کروں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. پتہ چلا کہ صدقہ کرنا, خیرات کرنا اور دریا دلی اور فیاضی سخاوت کا مظاہرہ کرنا یہ نیکوکاروں کا کام ہے. اور بخالت کرنا, سینک کر رکھنا دولت کو, یہ بدعملوں کا کام ہے, بدکاروں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو, مرد و خواتین کو, نعمت وقت کا احساس کرنے والا بنائے, وقت کی قدر و قیمت کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ عمر دی ہے,
زندگی دی ہے اس زندگی کو مثبت کے کاموں میں لگانے والا بنائے، اس زندگی کو یوں ہی ضائع اور برباد کرنے والا نہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأم وأكبر۔